مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والآمنين والمطمئنين والمستبشرين والفرحين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آپ دیکھ رہے ہیں 12:30 بج رہے ہیں، 12:30 بج رہے ہیں، تو میں بھی 12 بجا کے آیا ہوں، بہت لمبے سفر کر کے، اور سفر مسلسل کہ 1 منٹ بھی کہیں سکون کا موقع نہیں ملا، تو میں نے سمجھا بس جائیں گے حاجی صاحب کی زیارت کر لیں گے اور زیارت کے بعد جا کے سو جائیں گے۔ یہ کیا پتا تھا کہ خود حاجی صاحب آخر میں تقریر کریں گے۔ تو الحمدللہ مجھے موج آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ بھئی حاجی صاحب کو کہیں کہ بھئی اگر کہنا ماننا ہے تو آپ ہی تقریر کرتے رہیں، ہمارا تو جی چاہتا ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ مانیں گے نہیں، اسی لیے میں خاموش بیٹھا رہا، میں بھی سنتا رہا، آپ بھی سنتے رہے۔ تو چونکہ وقت بہت گزر گیا اور صبح سویرے پھر میں نے 9 بجے سے 12 بجے، پھر 3 بجے سے 5 بجے، اور پھر 9 بجے سے 12 بجے تک پڑھانا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پڑھانا سب سے زیادہ مشکل ہے، یہ مولویوں کو پتا ہے، تو آپ کو کیا پتا؟ یہ جو علماء ہیں ان کو خبر ہے کہ پڑھانا کتنا ہے۔ واز تقریر کر لی بس گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور اس کے بعد آرام کیا، جو پڑھانا ہے اور پھر علماء کو پڑھانا ہے، کافی اس میں دماغ خوری ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ حاجی صاحب میرے بزرگ ہیں اور میں اپنے طور یہی سمجھتا ہوں کہ بھی ان کا حکم میرے لیے اور ضروری ہے کہ میں اس کو پورا کروں۔ اب آپ جتنا دیر مجھے آنکھوں سے آنکھ ملا کر بات سناتے رہیں گے، کام بنتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے یوں کیا نا تو میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں، تو اسی لیے آپ آنکھ سے آنکھ ملائیں، بات سنیں، سمجھیں کہ یہ جو ہے مجھے ایک پرچہ بھی بات کو ملا یہ ہمارے عزیزوں سے، تو میرے لیے موضوع 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، درجنوں موضوع بن جاتے ہیں، اور ٹائم ہے 12:30 کا۔ آپ زیادہ سے زیادہ اگر بھی زور لگائیں گے آنکھوں کو آنکھوں سے ملانے کا تو 1 بجائیں گے، 1 اس کے بعد جو ہے پھر آپ کہیں گے یار بات ہی نہیں کرتا، جان ہی نہیں چھٹتی۔ تو میں صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مجدد مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ یعنی یہ بات ہمارے اہل سنت والجماعت کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھئی ہم صرف عقیدت سے مانتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں حکم ہے کہ انہی کو مجدد مانو۔ ہمیں یہ ضروری ہے تلاش کرنا، کیونکہ گجرانوالے جاؤ تو احمد رضا، بہاولپور جاؤ احمد رضا، فیصل آباد جاؤ احمد رضا، میں لندن گیا، انگلینڈ گیا، جس مسجد میں جاؤں تو کہنا احمد رضا۔ تو اسی لیے یعنی صرف لندن کی بات نہیں، جس ملک میں جاؤ، آج جس علاقے میں جاؤ جہاں مسلمان ہوگا وہ سنی ہوگا، تو جو سنی ہوگا تو وہ احمد رضا کا غلام ضرور ہوگا، ورنہ وہ سنی نہیں ہے، وہ بالکل بیکار، اس کا معاملہ ہی کوئی مانے گا ہی نہیں۔ تو ہم صرف میں آپ کو 10 منٹ ایک موضوع میں اور 10 منٹ دوسرے موضوع میں، اسی طرح سے آپ کو 2-4 موضوع سنا سمجھا کر، ویسے تو آپ مرکز میں رہتے ہیں، حاجی صاحب جہاں رہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ اسی کچھ کہہ سکیں؟
آپ ماشاء اللہ. تو ہم مجدد مانتے ہیں. امام احمد رضا کو ہم مجدد مانتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیے حضور نبی پاک نے جو حضور نے فرمایا ہمیں وہی ہمارے لیے وہی اسلام ہے جو حضور نے فرمایا. فرمایا کہ صدی جب صدی گزرے گی اللہ اپنا ایک بندہ بھیجے گا. ان اللہ یبعث اللہ بھیجے گا. ایک تو ہوتا ہے نا بندہ خود اپنے طور مولوی بن جائے, اپنے طور اس مفتی بن جائے, اپنے طور حاجی بن جائے. ایک وہ ہے جو اللہ کہتے وہ بنے نہ بنے میں بنا کے بھیج رہا ہوں. ان اللہ یبعث اللہ خود ہی بھیجتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں نبوت نبی وہ بھی ہے بعثت, نبی کے لیے بھی ہے بعثت, رسول کے لیے بھی ہے بعثت. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نبوت تو ہو گئی ختم, نبوت تو اب ہو گئی ختم. اب اگر تم نے نبی کی جھلک دیکھنی ہے تم مجدد کو دیکھو, وہ نبوت کی جھلک ہے. آپ ایک طرف بعثت کو دیکھو. آپ نے عربی نہیں پڑھی, یہ مفتی محمد ظریف سے پوچھئے, داؤد صاحب سے پوچھئے. ابو داؤد تو ابو داؤد رہا. اب ان سے پوچھو کہ بعثت کا لفظ کس لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ لوگ بنتے ہیں لیکن مجدد بنایا اللہ سے آتا ہے. یبعث ان اللہ یبعث من یجدد لها اے امت کے لیے وہ تجدید کرے جو پھٹی پرانی تختی ہو گئی, جو پھٹی پرانی چارپائی ہو گئی, جو پھٹی پرانی کا آپ کا کاروبار پھٹا پرانا ہو گیا. اللہ نے کہا ملال نہ کرو, تو پھٹ گیا ہے, میں نے مجدد بھیجا ہے, جدید تیرے لیے جدید بنا دے گا, تیرا مکان لیا ہو جائے گا. دیکھیے ایک کا مکان گرا پڑا ہے, پریشان ہے, میں کہاں کیسے بناؤں کیسے. اللہ نے کہا تو نہیں, میں ذمہ دار ہوں محبوب کی امت کے لیے جو میں نے دین دیا ہے. تو جو دین دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا بھیجا ہے, دین دیا ہے تو میری حفاظت بھی میرے ذمہ ہے. ہاں اس میں ملال نہ کرو. صدی جو ہی گزرے گی میرا ایک جنا آئے گا جو تمہارے پھٹے پرانے معاملے صاف کر دے گا, جو تمہارے معاملے کمزور ہوں گے. یہ آپ کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجدد کا معنی ذہن کے اندر ڈالیں کہ مجدد مولوی نہیں ہوتا, مجدد صرف مفتی نہیں ہوتا, مجدد حاجی نہیں ہوتا, غازی نمازی نہیں ہوتا. مجدد وہ ہوتا ہے جو تمام سلاسل کا بھی سردار ہوتا ہے. نقش بندی آئے تو بھی اس کی تجدید کے نیچے, اگر وہ چشتی آئے تو بھی وہ اس کی تجدید کے نیچے. یہ سمجھ لو کہ جو چشتی ہوگا وہ چشتیت تک محدود ہے, جو نقش بندی ہے وہ نقش بندیت تک محدود ہے. ہر سلسلے والا اپنے سلسلے تک محدود ہے. تو یوں سمجھ لو کہ جیسے مجتہد تمام سلاسل پر حاوی ہوتا تھا ایسے ہی مجدد تمام سلاسل پر حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجدد دیا. احمد رضا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ تو تھی تمیز, یہ تو تھی تمیز. یعنی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مجدد کوئی عام نہیں ہوتا, وہ خدا کا بھیجا ہوا ایک محبوب ہوتا ہے. یہ نہ کہو کہ بھی بریلی والے کو, بریلی والوں کو ہم نے بنا دیا نا, خدا نے بنا کے بھیجا.
یہ نہ سمجھو کہ بھئی ہمارے چشتیوں نے بنا دیا، قادریوں نے بنا دیا، سہرورتیوں نے بنا دیا، شاگردوں نے بنا دیا۔ اللہ نے کہا تم کون لگتے ہو؟ میں اب اس کا مالک ہوں، میں ہی خود اس کو بنا کے بھیج رہا ہوں، اور ساتھ دلیل بھی ہے کہ کیسے مجدد ہے۔ اور کیوں نہیں بن گئے؟ اور کیوں نہیں دعویٰ کرتے؟ آپ کو دلیل ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو دو چار باتیں صرف دو چار، پھر اس کے جو میرے پاس پرچہ آیا تو اس کی بھی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ پھر کل 5 گھنٹے، تو صبح شام کو 2 گھنٹے رات کو، اور پھر اس کے بعد اس کی بات کے لیے آپ تصور یہ رکھیں کہ اللہ کے حبیب کا دین ہے، وہی کام کرائے گا، وہی بلوائے گا، وہی طاقت دے گا۔ سن لیجئے اللہ کہتا ہے، سن لو، دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے مجدد کی دلیل یہ ہے کہ جو ہی تمہارے بچے جوان ہوں گے، جوانی چڑھیں گے، بڑھاپے تک تم جاؤ گے، تمہیں وہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو میرا مجدد بچپن میں سمجھے گا۔ یہ میری تمیز دوسری ہے، یہ میرا دوسرا قاعدہ ہے جو آپ اپنے سبق کے طور ایک رسالہ تیار کرتے جائیے، ایک اس کو ذہن میں ڈالیے کہ مجدد خود نہیں آتا، وہ وہاں سے بھیجا جاتا ہے، اور وہ اپنی نشانیاں بھی ساتھ لے کے آتا ہے۔ نبی معجزہ لے کے آتا ہے، رسول پیغمبر معجزہ لے کے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں مجدد کے پاس معجزہ نہیں، ہم معجزے کے قائل اپنے پاک نبی کے لیے ہے، کرامت کے قائل بے شک وہ ولایت کے لیے ہوتا ہے، لیکن تجدید ایک کھری نشانی رکھتے ہے۔ تمہارے لیے سمجھا رہا ہوں کہ امام احمد رضا کی تاریخ پڑھنے والا مفتی بھی پڑھتا ہے، میرا رضوی بھی پڑھتا ہے، میرا اویسی بھی پڑھتا ہے، میرے حاجی صاحب آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ 4 سال 4 ماہ 4 ہفتے 4 دن جب بچے پر گزرے تو ان کو جا کے بسم اللہ پڑھاؤ، یہ سنت حبیب ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا دیکھو بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے، یہ قانون ہے اسلام کا کہ وہ ہند میں ہو یا سندھ میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، کہیں ہو، 4 سال کا ہو، 4 مہینے کا ہو، 4 ہفتے گزرے، 4 دن کے بعد اس کو جا کے استاد کے سامنے، اس کو کہتے ہیں تسمیہ خوانی، افتتاح اس کے لیے آغاز ہوتا ہے۔ امام احمد رضا 4 سال 4 ماہ کا ہوا ہے، زیادہ جان زندہ ہے، اور جا کے سامنے بٹھا دیا والد گرامی نے، ہاں ابو اس کو بسم اللہ پڑھاؤ احمد رضا۔ یہ تمہارا مجدد 4 سالہ، یہ میں اس کی دلیل قائم کر رہا ہوں کہ مجدد کیوں ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو کہتا ہے وہ مجدد ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس کو تو مجدد مانتا ہے، احمد رضا جیسا بچہ 4 سالہ تو دکھا دے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، جو مجدد ہر ایک اپنی پارٹی کا مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے۔ ہم میدانی لوگ ہیں، ہم مناظرے میں آتے ہیں اور مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے یہاں نہیں، ہند نہیں، ہاں انڈیا پنجاب نہیں، تمام ملکوں میں کہ اس صدی میں 4 سال 4 ماہ کا بچہ دکھاؤ جس کو تم نے بات کو مجدد مانا، ہاں وہ ذہن دکھاؤ جو احمد رضا کا ذہن رکھتا ہے، وہ دکھاؤ۔ سنیے میں آپ کو ہاں وہی باتیں سناؤں جو آپ نے پہلے سنی ہے، لیکن جو اور میں اپنے اصول کو پیش کروں گا وہ تمہارے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ آپ سنیے، ہاں حضرت رضا علی رحمت اللہ علیہ آپ کے دادا جان کا نام ہے رضا علی، ہاں رضا علی خان، نیند تو نہیں کر رہے ہو؟ حاجی صاحب نے کیا کہا تھا؟ آپ یوں نہ کر کے بیٹھیں، پالتی لگا کے بیٹھیں، پالتی لگائیں گے تو آپ کی نیند ہٹے گی۔ میری باتیں 2-4 ہیں اور آپ کے کام کی ہیں اور چیلنج کی ہیں، اور یہاں کی نہیں، ہر ملک کی ہیں، ہر علاقے کی ہے۔ رضا علی زیادہ جان پڑھ جائیں، کہتے ہیں بیٹے پڑھو، اللہ بیٹے سے ہو گئی۔ پڑھتے گئے جب پہنچے نا لام الف لا پڑھے نا آپ نے، پیچھے پڑھے یہ اللہ بیتے سے جی میں خدا کار سے اسی طرح پڑھتے ہاں تو کہا بیٹا پڑھ لا لام الف لا۔ اب غور کیجئے، آپ ایک تصور، اور جو آپ کو چوٹی کا
بہت ذہین ذہن میں آتا ہے، اس کو سامنے بٹھاؤ، میرے امام احمد رضا کی بات سنو۔ امام احمد رضا کہتا ہے دادا جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لام الف لا، یہ تو الف پہلے آ چکا ہے، اب دوبارہ کہاں آ گیا؟ لام تو پہلے بھی آ گئی ہے۔ یہ میں علماء سے اور میں بہت بڑے خطباء سے اور بہت بڑے ڈاکٹر صاحبان سے، بہت بڑے محققین سے اور کہتا ہوں کہ ذرا دکھاؤ جو امام احمد رضا 4 سال کا بچہ ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے جو مستول پڑھنے والے کو بھی نہیں سوجھتی۔ ہاں تو آپ نے مستول نہیں پڑھی، یہ تو رضوی سے پوچھو مستول کیا کتاب ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مستول پڑھنے والا بھی 4 سال والے میرے مجدد کے دماغ کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ میرا امام اعتراض میں کہتا ہے ابا جی دادا جان آپ نے مجھے لام پہلے پڑھائی ہے اور اللہ بھی پہلے پڑھایا ہے، اور ادھر کہتے ہیں اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو فصاحت بلاغت کے خلاف ہے کہ تکرار کیوں ہو رہا ہے۔ یہ علماء جان رہے ہیں، آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ الف بھی آ گیا لام بھی آ گیا، اور پھر یہ قانون ہے انگریز اعتراض کرتا ہے، عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں تکرار ہے، اب یہی اعلیٰ ربکما تکذبان اور فلاں فلاں، تو میں اس کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اور اعتراض انگریزوں نے بات کو سیکھا، میرا مجدد بچپن میں بتا رہا ہے، بچپن میں سوال اٹھا رہا ہے۔ جو انگریز بات کو بڑھاپے میں سمجھے 100 سالہ ہو کے وہ اپنی کتابوں کے پڑھ کے مجدد میرا 4 سال میں وہ سوال اٹھا رہا ہے۔ امام احمد رضا سوال کرتا جا رہا ہے، رضا علی ہنستا جا رہا ہے۔ واہ میں اللہ نے مجھے دیا ہے، لال دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے جوہر قیمتی دیا ہے کہ فضل حق مراد آبادی کو، فضل حق خیر آبادی کو بھی یہ اعتراض نہ سوجھا، اور یہ اعتراض ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی نہ سوجھا۔ میں آپ کو نہیں ان کو کہہ رہا ہوں، اس جیسا بچہ مجھے صدیوں پہلے صدیوں بعد کو دکھا دو جو احمد رضا جیسا ذہن رکھتا ہو۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں ہی بھیج رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں ہی بھیج رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں ہی بھیج رہا ہوں۔ آپ سمجھیں، دلیل بنائیں، چیلنج کریں، مدرسوں میں چلے جائیں، مخالفوں کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں کہ دیکھو یہ ہے احمد رضا جو بچپنے میں باپ سے نہیں دادے سے بڑے علامہ سے جو امام وقت ہے، بابو لام الف لا مجھے دوبارہ پڑھا رہے ہو، یہ تو تکرار ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹے آپ کو پڑھنے سے کام، انہوں نے کہا پڑھنے سے کام ہے، لیکن جب تک مجھے یہ جزی سمجھ نہیں آئے گی آگے خاک مجھے سمجھ آئے گا۔ جب تک کہ میرا اصول نہیں مضبوط ہوگا، جب تک کہ میرا ذہن ابتدا میں صاف نہیں ہوگا، یہ دادے کو کون بول رہا ہے پوتا، اور وہ پوتا بھی کوئی نوجوان کو بھولو نہیں، وہ بچہ ہے جو تیرا بچہ ابھی تے کو ٹے بولتا ہے، بے کو پے بولتا ہے، رے کو رے بولتا ہے۔ تجربہ کرنے 4 سال 4 ماہ بچہ بولتا ہے، اس کو ابو اچھی طرح نہیں اس کا نام بول سکتا۔ میرا امام احمد رضا وہ جزی پیش کر رہا ہے جہاں فلسفی بھی چکر کھا جاتے ہیں۔ فرمایا لام لفظ پہلے آ گیا، تو دادے نے کہا بابو پہلے آ گیا ٹھیک ہے، لیکن پہلے مفردات تھے اب مرکب ہے۔ یہ علماء سمجھ رہے ہیں، پہلے اکیلے تھے، الف الف پہلے اکیلا الف تھا، اور پھر پہلے لام اکیلی تھی میری طرف سے، پہلے الف اکیلا تھا، پھر اس کے بعد بے اکیلی تھی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے کلام میں مفرد بھی ہوگا مرکب بھی ہوگا۔ یہ اس لیے دوبارہ آیا ہے، تمہیں بچہ ہے تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ کلام الہی مفرد بھی ہوتا ہے اور کلام الہی
مرکب بھی ہوتا ہے. پہلے مفردات تھے، اب تیرے لیے مرکبات بتایا جا رہا ہے. اب ایمان سے بولو، تیرا ذہن میرا ذہن کہاں کام کرے گا؟ میں تو ابن العربی پہ قربان کیا کہ اے میرا ابن العربی، تم اپنے دور میں ابن العربی تھا، لیکن میرے دور کا ابن العربی احمد رضا ہے. سوال کرتا ہے ابو یہ الف اور لام کو کیوں خاص کر دیا گیا ہے؟ پہلے لفظوں میں سے کوئی اور لفظ کیوں نہ لیا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا بھائی. اویسی کو کیوں بلایا گیا ہے؟ اور مولوی تھوڑے تھے، اویسی کو بلا لو، کوئی آخر خصوصیت ہے نا. دادا یہ تو بتا کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ لام الفلا مرکب ہے. مرکب تو پہلے بھی تھے، بے اور تے ہوتی، جیم اور زال ہوتی، رے اور کاف ہوتا، کاف اور لام ہوتے. ان کو جو ہے کیوں لایا گیا ہے؟ پالجی لگا لو، یوں کر لو. ہاں ماشاءاللہ، ان کو سیدھا بٹھا لو. آپ کو ماشاءاللہ. یہ تو حاجی صاحب کو دعا کرو کہ انہوں نے مجھے بات کو ٹائم دیا ہے. آپ کو پتا ہے مدرس 3 گھنٹے بولتا ہے، تب بھی اس کو کہتا ہے چلو چائے کی پیالی پینے، پھر اس کی گھنٹہ اور بولیں گے. تو اس لیے آپ کو میں ابھی تمہید میں لے جا رہا ہوں. ابھی میں آگے جو ہم مضمون کو آگے پھیلانا چاہتا ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے. صرف میں آپ کے دماغ کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رسمی مجدد نہیں مانتے ہیں، ہم لفظی مجدد نہیں مانتے ہیں، ہم صرف علمی مجدد نہیں مانتے ہیں، ہم صرف عملی مجدد نہیں مانتے ہیں، ہم تو مبعوث من اللہ مجدد مانتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی بنا لیا، پارٹی نے کہہ دیا ہمارا مجدد. پارٹی والا مجدد ہمارا نہیں، ہمارا خدا کا بھیجا یا مجدد ہے. ہمارا پارٹیوں والا نہیں، ہمارے مولویوں والا نہیں. اگر یہی بات ہوتی تو جیسے حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ عرصہ بیت گیا احمد رضا بڑھ رہا ہے، عرصہ بیت گیا احمد رضا آگے بڑھ رہا ہے. اب چلو بات کو ختم کریں. آپ سمجھ گئے کیا سوال کیا ہے؟ دادا یہ لام الفلا اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ مرکب علام. انہوں نے کہا اچھا میں نے سمجھا تھا تو بچہ ہے، یہ تو دور کی بات کہہ رہا ہے جہاں صوفی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے ابتدا کر رہا ہے. یہ تو تیری ابتدا ہے، پتہ نہیں تیری انتہا کیا ہوگی. یہ تیری ابتدا ہے کہ جہاں صوفی انتہا کرتا ہے، ابن العربی انتہا کرتا ہے اور ابن الفارس انتہا کرتا ہے، تمام محققین صوفیہ انتہا کرتے ہیں، تو اس کی انتہا کے ابتدا کر رہا ہے. یہ تو تیری ابتدا ہے، پتہ نہیں تیری انتہا کیا ہوگی. ارے بچہ ذرا کان کھول کے سن لے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لام اور الف کو گہرا تعلق ہے. لام اور الف اس کو تعلق یہ ہے کہ لام لکھو تو الف درمیان میں آ جاتا ہے، قلب میں، دل میں. یہ پڑھے لکھے جو جانتے ہیں، جو الف کو کلی جانے ان کو کیا پتا، جو بے کو بندر جانے ان کو کیا پتا. ارے ان کو کہہ رہا ہوں جو جانتے ہیں کہ لام لکھی ہوئی ہے، لام الف لا، اور آگے ہے میم. لام کہتی ہے مجھے الف سے پیار ہے، دوسرے حرف ادھر ہو جائیں اور حرف ادھر ہو جائیں، الف کو میرے دل میں جگا دو، درمیان میں جگا دو. یہ لام کیسے لکھی جائے؟ لام الف لا، میم آگے موقوف لام. لام کہتی ہے الف میرے دل میں، الف کہتا ہے لام میرے دل میں. الف کہتا ہے، ہاں پھر پڑھیے، الف کہتا ہے کہ لام میرے دل میں. جب الف لکھو گے لام درمیان میں آئے گا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اس وقت بقا پاتا ہے جب فنا ہو جائے. یہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان کہہ رہے ہیں بیٹا کہ یہ وہ مقام ہے کہ فانی فی اللہ بنو گے باقی باللہ ہو جاؤ گے.
یہ باقی باللہ ہو جاؤ گے. یہ میں تمیز باندھ بیٹھا. اب اس کے آگے روانی کو دیکھو کہ وہاں کے مضامین کیسے چلتے ہیں. یہ ہمارا مجدد ہے. یہ میرا ایک پیریڈ ختم ہو گیا. اب دوسرا سنیے دروشی پڑھی ہے.